اب میں بغیر کسی تاخیر کے اس دوسری نشست کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس عنوان جو معاشرے میں خواتین کا کردار، جو عنوان دیا گیا کہ معاشرے میں عورت کا کیا کردار ہے، اس لیے کہ عورت چاہتی ہے تو گھر کو جنت بھی بنا دیتی ہے اور اگر وہ چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے. اسی لیے عورت کو بہترین دولت کہا گیا. وہ شوہر کے لیے بہترین دولت بھی ہو سکتی ہے یا پھر شوہر کے لیے بڑھاپے کا سبب بھی بن سکتی ہے. عورت بری ہو، شوہر وقت سے پہلے بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، تو عورت کا معاشرے میں بڑا عظیم کردار ہے. اس کے لیے ہم عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ کو یہ عنوان دیا. اور آپ محتاج تعارف نہیں، شہر نظام آباد میں نے 1996 میں آپ سے پہلی ملاقات کی تھی. اللہ اکبر، 24 سال سے شیخ محترم شہر نظام آباد کو آتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. بڑے آپ کے قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ شیخ محترم کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب بغیر کسی تاخیر کے بلکہ میرے استاذ بھی ہیں، استاد محترم عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈیس پر تشریف لائیں اور اپنے اس عنوان معاشرے میں خواتین کا کردار اس پر گفتگو فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب انسان کامل شافی روز محشر مسیح امت انسانی معاشرہ کے غسل اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. صدر جلسہ اور اراکین جماعت، واجب الاحترام علماء اکرام اور دیگر سامعین و سامعات، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان رحم کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو یہاں ایک ساتھ بیٹھنے، سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ایسی محفلوں میں رب نے جو رحمتیں، مغفرتیں، فضیلتیں رکھی ہیں، اس ساری فضیلتوں کی مستحق اللہ ہم تمام لوگوں کو بنا کر ہماری دنیا و آخرت سنوار دے. ہمیں جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا وہ اعلان ہوا اور بڑا حساس موضوع ہے. اچھا ہے شیخ محترم نے اعلان کر دیا موضوع کا، نہیں تو وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں البلاغ کے اندر کی محفل تھی کہ ایک عالم صاحب کو ہم نے کہا خواتین کی زیادہ جمع تعداد ہے، جا کے تقریر کریں. گئے اور مولانا نے مکمل 1 گھنٹہ تقریر کی.
1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد رسید پردے کے پیچھے پھینکا، آپ لوگ چندہ لکھائیں۔ عورتوں نے کہا کہ مولانا الحمدللہ 1 گھنٹہ آپ کی تقریر رہی، بڑی بہتر تقریر، لیکن جس موضوع پہ آپ نے تقریر کی وہ موضوع ہمارے لیے نہیں، وہ تو مردوں کے لیے۔ تقریر کیا تھی کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، تو یہاں بھی خواتین کا موضوع دیا، آپ لوگ بیٹھے آپ کہیں گے ہمارا کیا کام کا ہے، اور کہہ دیں گے ہمارے لیے نہیں مولانا، اس لیے آپ کو واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں دیں گے، مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو اچھا ہوا خیر اعلان کر دیا شیخ محترم نے، تو سن رہے ہیں تو بڑا حساس موضوع ہے میرے بھائی۔ مختصر یہ کہ وقت بھی مختصر ہے اور ہمارے بعد ایک اہم عالم بھی ہیں، آپ لوگ ان کے سننے کے لیے بے قرار ہیں، کہیں آنکھ نہ دکھانا شروع کریں زیادہ دیر ہو، تو اس لیے جو وقت دیا گیا اسی پر انشاءاللہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خواتین کا جو معاملہ ہے ہم سب جانتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی خواتین کی کیا حالت تھی۔ کسی بھی مذہب میں دیکھیں، یہودیت، نصرانیت، ذلت رسوائی کا سبب، ہندوستان میں ستی کی رسم، عرب کے اندر قتل ہے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا یہ بچیوں کی پیدائش باعث رحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ جس گھر میں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کو بیٹی دے اگر وہ شخص اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس کی صحیح پرورش کرے، تعلیم دے، دینداری کے حساب سے نکاح کر دے، تو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ انگلیاں ملی ہیں جنت میں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم کو بیٹیوں کے رحمت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے کر نبی کے ساتھ ایسے ہی جنت میں جانے کا موقع دے دے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی عورت جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے تو مردوں کو یہ کہا گیا وہ تمہارے سر سے پیدا نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے اوپر حکومت کریں، اور نہ پیر سے پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ تمہاری غلامی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے قریب بائیں پسلی سے پیدا کی ہے کہ وہ تمہارے دل کے قریب رہے، تمہارے دل کا سکون اور قرار بن جائے، تمہاری دہلیز گھر کی مالکہ بن جائے۔ اور پھر جب وہی عورت بوڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو اسلام جو مقام دیا رب کعبہ کی قسم کائنات کا کوئی مذہب نہ وہ مقام دیا اور نہ دے سکتا ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی اور کہا تمہاری جنت جو ہے جو تمہارے قدموں کے نیچے اگر ماں دیا اللہ رحمت ہے اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ خیر بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے خواتین کا مقام کا تذکرہ کیا۔ خواتین غور کریں جن کا مقام اتنا گرا ہوا تھا بلکہ جانوروں سے زیادہ گرا ہوا ان کا مقام، اور اسلام نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے اور زیادہ اس کے مستحق ہے۔ اس اسلام کی قدر کریں اور اس کے اصول اور شرائط کے موافق زندگی گزارنے اور اس دین کو عام کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ان کی عزت مقام۔ لیکن جو اسلام سے پہلے ان کی حالت تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، ترقی کے نام پہ انہی عورتوں کو ننگا کیا جا رہا، ذلیل رسوا کیا جا رہا ہے۔ اتنا معاشرہ کے اندر بگاڑ فساد برپا ہو گیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح جس طریقے سے مرد کی ذمہ داری ہے اللہ کی قسم اس کی اصلاح کی ذمہ داری اتنے ہی عورتوں کی بھی ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے۔ قرآن کی آیتیں
سورۃ التوبہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. مومنین مرد، مومنہ عورتیں، بعض کے ولی سے مراد جب اللہ کے ولی کے ساتھ اللہ کے ساتھ نسبت کی جائے گی تو مطلب ہوگا مطیع فرما بردار. اور جب انسان کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ولی کا لفظ استعمال ہوگا تو ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے والا. تو گویا جتنے مومنین مرد ہیں، جتنے حقیقت میں مومنہ عورتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. اور ہمدردی کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے سب سے پہلے یأمرون بالمعروف. جیسے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے اچھائیوں کا حکم دیں، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اچھائیوں کا تم بھی حکم کرو. اور پھر وینہون عن المنکر، جیسے مرد کو اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ برائیوں سے روکو، اسی طریقے سے مومنہ عورتوں پر ذمہ داری ہے کہ تم ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے رہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مردوں کو جیسے کہا جا رہا ہے کہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرو، ویسے ہی حکم دیا جا رہا ہے عورتیں بھی نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جیسے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں اپنے مال سے، ویسے ہی عورتوں پر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیسے مردوں کو حکم اللہ و رسول کے اطاعت، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو، چاہے غمی کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہو، کسی کے مرنے کا معاملہ ہو، کیسے بھی معاملہ ہو، ویسے وقت میں رب العالمین جیسے مرد کو تعلیم دے رہا ہے، عورتوں کو بھی یہی حکم دے رہا ہے، وہ ہر قدم پر اللہ کی اطاعت کریں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اگر یہ 5 اوصاف ہیں جو مرد مومن، جو مومنہ عورتیں اپنے اندر پیدا کرتی ہیں، حقیقت میں وہی ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. اگر یہ 5 اوصاف پیدا کر لیے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ جماعت ہے مردوں کی اور عورتوں کی جن پر عنقریب اللہ رحم کروائے گا، ان کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے گا، ان کو ذلت اور رسوائی سے بچائے گا، ان کو دنیا کے اندر سکون، عظمت، عزت، قدر عطا فرمائے گا، ان کا رعب دنیا والوں پر عطا کرے گا، اور آخرت میں رحم کر کے دوزخ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دے گا. دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ پتہ چلا. معاشرہ کے اسلام میں جتنا مردوں کی ذمہ داری اتنا ہی عورتوں کو. غور کریں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. نبوت ابھی نہیں تھی، نبوت ملنے والی تھی. نکاح میں سب سے پہلے اللہ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا. کیوں؟ وہاں کے ماحول، معاشرے کے حساب سے ایک طاقتور، تجربہ کار، مضبوط، جس کا مقام ہو معاشرے کے اندر، جس کے اوپر لوگوں کی نگاہیں عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا کرتی ہوں، ویسی عورت آپ کے نکاح میں
تاکہ ہر قدم پر آپ کو وہ تسلی دیتے جائیں اور مضبوط کرتے جائیں۔ حالات کے حساب سے ضرورت تھی ایسے خاتون کی، اور جب نبوت ملی ہے گھبرا گئی، آپ کی سمجھ میں نہ آیا اور کہا مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ سوچو، گھبرا گئے اللہ کے نبی۔ ایسے وقت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی جیسی ہستی کبھی ضائع حالات نہیں ہو سکتی ہے، اور کتنے پیارے انداز میں آپ کو تسلی دی، سکون اور قرار پہنچایا۔ کہا وہ شیطان نہیں، کوئی ملامت نہیں، بلکہ کہا ادھر آؤ شوہر محترم، بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھا دیا۔ کہا اس کو دیکھ کے آپ ڈر گئے تھے، اب دیکھو دروازے کی طرف دکھ رہا ہے، دیکھیں ہاں آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ کہتے ہو ادھر بیٹھ جاؤ، میاں بیوی کا معاملہ ادھر آ رہا ہے بھی، ہاں آ رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں ہے کہ اپنی اوڑھنی نیچے گرا دی، اور ایک روایت میں تھوڑا سا یہ حصہ کھول کے شوہر کو گود میں بٹھائے ہیں، اور جب سر سے اوڑھنی اتار دی، کہا اب دیکھو وہ آ رہا ہے، کہا نہیں، منہ پلٹا کے چلے گیا۔ کہا اللہ کی قسم وہ شیطان نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ سر کھلتا ہے، عورتیں جب بے حیائی کا معاملہ کرتی ہیں تو شیطان خبیث اور قریب آتا ہے، اور جب بے حیائی اور فحاشی کا معاملہ ہوتا ہے، سر کھلتا ہے عورتوں کا، تو رحمت کے فرشتے گھر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے تسلی دی، دل کو سکون، اور کہا کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے، عادل کرنے والے، غریبوں کو کھلانے والے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا، اور ایسی شخصیت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے جتنی پریشانیاں مصیبتیں آپ کی زندگی میں آتی رہی، ہر جگہ یہ مضبوط پلر ٹھہرے رہے اور آپ کو آگے بڑھاتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اب وہاں ماحول ایسا نہیں تھا، سکون تھا۔ اب کسی ایسے شریک حیات کی ضرورت تھی جو ذہین ہو، شوقین ہو، کم عمر ہو۔ ایسے وقت میں رب العالمین نے آپ کی شریک حیات کے طور پر، تحفے کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالی نبی رحمت کو جو کرتے ہوئے دیکھتی، جو بیان کرتے ہوئے سنتی، اللہ کی قسم اپنے دل دماغ میں جما لیتی۔ یہی وجہ ہے پورے صحابیات میں اور ایک صحابی کے علاوہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والی یہی عائشہ رضی اللہ عنہ فقیہ تھی۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے تابعی، بڑے بڑے صحابی اگر کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے تو جماعت کی شکل میں آتے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے منٹوں میں کیسا بھی مشکل مسئلہ ہو حل کر دیا کرتی تھی۔ تو اس سے آپ غور کر سکتے ہیں، ایک نبی کو بھی اللہ نے مضبوط کیا جس دور میں خاتون سے کیا۔ جب ضرورت پڑی خدیجہ رضی اللہ عنہ، جب علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت پڑی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے شکل۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عورتوں کی معاشرے کی اصلاح کی کتنی اہم کردار ہوا کرتا ان کا۔ خیر، لمبی بات نہ کر کے اختصار کے ساتھ سب سے پہلے ہماری مائیں بہنیں اس کے لیے تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، اور تقویٰ تک پہنچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ علم سیکھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تقویٰ کے فوائد کیا ہیں؟ اور تقویٰ کی پہلی منزل کلمہ توحید، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ
التقوى سورہ فتح اللہ نے کہا اس کلمے کو لازم پکڑ لو. دنیا کے جتنے بھی ادیان مذاہب ہیں ماحول کیسا بھی ہو لیکن کلمہ اگر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو اس طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرو. وَالْزَمْهُ كَلِمَةَ خیر قرآن سورہ انفال رب العالمین نے فرمایا فوائد یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو مومن ہو مرد یا عورت ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو یا کر لیتی ہو تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا. کیا مطلب؟ ایسا ملکہ ایسی ایمانی قوت ایسا اسلام کا نور تمہارے دل کے اندر پیدا کرے گا. حق باطل صحیح غلط جھوٹ اور سچ نفع نقصان شیطانی راستے یا رحمانی راستے ان چیزوں میں تم تمیز کر سکتے ہو کھلے طور پر. اسلام کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے اللہ ایسی نعمت عطا کرے گا تمہارا دل خود کہے گا یہ شیطان کی طرف اسلام کے دشمن کی طرف سے ہٹ جاؤ ادھر رخ نہ کرو. ایک یہ چیز اللہ دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اس کے پہلے جتنے بھی تم سے خطائیں ہو گئی ہیں جتنے گناہ ہو گئے جتنی معصیت ہو گئی اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تم سے سارے گناہ کو دور کر دے گا. یہ تین چیزیں اب آئندہ زندگی گزارنا ہے تو ذرا اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گناہوں سے معصیت سے نافرمانیوں سے زندگی گزارو. اب جب تم اصلاح معاشرہ کے لیے زبان کھولو گے تو اس کے پہلے سامنے والے کے دل میں تمہارا جب رعب ہوگا تمہاری قدر ہوگی تو تمہاری بات کو قبول کرے گا اور غور سے سنے گا. تو سب سے پہلی چیز امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں راوی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ جب نہیں آئے تھے تو ایک عورت جو تھی غلط کام بے حیائی بے شرمی بد کرداری سرزد ہوتی تھی اسلام قبول کر لی اور جب باہر نکلی تو پہلے ملنے والا مرد دیکھا جا کر ہاتھ بڑھایا اس کی طرف تو اس نے جھٹک دیا. غور کرو اس نے کیا کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ. ٹھہر جا اپنے ہاتھ کو آگے نہ بڑھا روک لے روک وہیں پر تحقیق کی اب اسلام آ گیا ہے اور شرک کا دور ختم ہو گیا ہے. یعنی اسلام اس بے حیائی کے روکتا ہے برداشت نہیں کرتا. جیسے شرک کا خاتمہ ہو گیا اسلام برداشت یہ زنا کاری فحش کاری بدکاری بے حیائی کو بھی برداشت اسلام کے اندر ذرہ برابر کی گنجائش نہیں ہے. افسوس ہے آج ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے بے حیائی فحاشی ہمارے گھروں میں ہمارے جیبوں میں ہم لے کر گھومتے رہتے ہیں. تو پہلی چیز تقوی ہے. تقوی کا راستہ علم ہے. نمبر 2 فطری غیرت اپنے اندر پیدا کریں. جیسے ہم کس فطرت میں پیدا ہوئے فطرت اللہ حنیفہ اسلام پر
ہر شخص کی پیدائش کسی گھر میں ہو، یہودی، نصرانی، مجوسی، کافر، پیدائش اس کی اسلام پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فحاشی، بے حیائی، یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے کیسا بھی بدکار، بے حیا، بے غیرت آدمی ہو، وہ برائی کرے گا تو چھپ چھپ کے کرے گا، کبھی ظاہر کر کے نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک حدیث واقعہ بڑا مشہور، بارہا سنایا گیا ہوگا کہ ایک خاتون، ترمذی کی روایت ہے اور دوسرے محدثین کی نقل کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ بڑی محتاجی آئی، ایک شخص کی نظر غلط ہمیشہ پڑی تھی، اس سے ادھار شرط لگایا، اپنے آپ کو ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دے، کر دینا۔ بھوک، محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اللہ کفر سے، والفقر، جیسے کفر سے پناہ مانگی، فقیر سے، کیونکہ محتاجی کفر تک پہنچاتی ہے۔ وہ خاتون بے حیائی، غیر فطری چیز کے تک پہنچ گئی، رات ہوئی، وعدے کے مطابق آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑی بے حیائی یہ نہیں کرنا، آگے کیا بنتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص زنا کے لیے اس طریقے رانوں کے درمیان بیٹھ گئے، جب بدکاری کرنے کا ارادہ مکمل تو دیکھتا ہے کہ عورت کانپ رہی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گھبرا گیا ہے، کیا ہوا؟ اس طریقے سے تمہارا جسم کانپ رہا ہے، تم رو رہے۔ کہتی ہے ہائے افسوس، یہ پیٹ کی بھوک تکلیف میں برداشت نہ کر سکی، آج وہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہو گئی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اے اللہ کے بندے، تیرے لیے حلال نہیں ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے یہ کام، مجھے قبر یاد آ رہی ہے کہ اس حرام کام کی وجہ سے میرے قبر کی ازدہی انتظار کرتی ہوگی، اندھیری قبر انتظار کرتی ہوگی، دوزخ کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، وہ انتظار میں ہوئی کب یہ آئے، یہ سوچ کر ڈر پیدا ہوا، میں لرز رہی ہوں۔ وہ ہٹ گیا، دل سے بات نکلی تھی، دل پہ جا کے اثر کی ہے۔ اے پاک دامن عورت، اے پاک باز عورت، ایک نہ کردہ گناہ جو ابھی تجھ سے سرزد نہیں ہوا، اس گناہ میں تیری یہ حالت ہے تو میری پوری زندگی سیاہ کاری میں، بدکاری میں، نافرمانی میں گزری ہے، میرا کام جا، میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، جا۔ اور اللہ کی قسم گھر میں داخل ہوا اور اسی وقت غسل کیا اور سچے دل سے توبہ کیا، اور اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ آج ہم سالوں سال اس میں پڑے ہوئے، کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے اور اسی حالت میں بدکاری ہوتی ہے، ایمان جو رہتا ہے شرم سے اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، نکلا ہو اسی حالت میں موت کا فرشتہ آئے تو کیا حالت ہوگی۔ اللہ کی قسم، بنی اسرائیل کے اس شخص کے دروازے میں قد غفر اللہ للکفر، اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی۔ تو غیر فطری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ نمبر 2، نمبر 3، شادی کا معاملہ جو ہے، شادی اب سب سے زیادہ معاشرے میں بگاڑ اگر دیکھے تو شادی کے معاملے میں۔ آج سب پکارتے ہیں، ارے بھائی کیا ہے
جہیز کیا ہے رسم، بیٹی کو کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، کوئی کہتا لمبی ہو، یہ ہو، دبلی ہو، ناک لمبی، دنیا بھر کے اسکیچ بنا کے فوٹو۔ بھئی یہ جو رشتے کا معاملہ ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج لوگ دینداری بتاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوئی، لیکن اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے، ڈگری والا ہونا، پیسے والا ہونا، مال والا، بدعتی رہنے دو، مشرک رہنے دو، اسی کو لے جا کے اٹکا دیتے۔ اللہ کی قسم، جو شخص کسی بدعتی کو اپنی بیٹی کو دیتا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا ہی کے اندر اپنا رشتہ اس نے ختم کر دیا۔ اللہ کے قسم۔ اور سوچو وہ شخص جس کو ذریعے نجات صدقہ جاریہ بنانا تھا اپنی اولاد کو، بیٹے اور بیٹیوں کو، اب وہ شخص اپنے لیے دوزخ کے صدقہ، اب جتنی بیٹی بیٹیاں نوازی سب بدعتی مشرک اسلام کے خلاف، انجام کیا ہوگا؟ کیا مجبوری انہیں بشار۔ خیر باتیں بہت ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، جیسے آج رشتوں کا معاملہ ہے، لوگ دین کو نہیں دیکھ رہے، کچھ دیندار اور کچھ بھی ہو، مولانا میں 100 فرنیچر بنا لے تو خالی خوبصورت عورت نہ رہے، مردے تو کتنا خوبصورت ہے پہلے تو دیکھ۔ یہ شرط دینداری بازو میں۔ عورتوں کا بھی معاملہ، تعلیم دیے، شوہر مر بھی گیا تو زندگی گزار لے، یا طلاق بھی ہو گئی تو پہلے شوہر کو مار دے۔ دونوں طرف بگاڑ ہے۔ اگر کہہ دو بھائی بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو کوئی دوسرا رشتہ کرنا چاہ رہا اس کو دے دے۔ دیکھو عورتیں گالیاں نہ دے بھائی، ایک میں وہ بتا رہا ہوں، بہت سے بھائی کیسے بھی کر لیتے، زندگی گزر جاتی دوسری شادی، ہر چیز میں تجربہ کار دیکھتے، اس میں بھی تجربہ کار دیکھو، ایک کے ساتھ اچھی زندگی گزارا دوسری کو بھی نبھا دے گا، دیندار ہے تو یا کہ ارے پیسے والا نہیں ہے، پیسے اپنے سے اونچے کو کیوں دیکھتے ہو؟ ارے نیچے کو دیکھ لو، کوئی غریب ہے مسکین ہے، دے دو، زندگی بھر تمہارا شکریہ ادا کرے گا، نظر ملا کے بات نہیں کرے گا، باپ کا جیسا احترام کرتا ہے تمہارا کرے گا۔ کمیاں دونوں طرف ہیں میرے بھائی۔ اور جو رسم و رواج ہے غیر مسلموں کے، سوچو جہیز یہ حلال ہے کسی کے لیے، کسی کے لیے سمیٹ کے لیا سانچا، بہائی بے شرمی کی محفل ہوتی ہے، ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، ویڈیو بنتی ہے، نہ جانے غیر مرد یہ بہایا مرد اس ویڈیو کو دیکھنے فلاں بیٹی کیسی دیکھ رہی ہے ویسی دکھ رہی۔ اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو اللہ کی قسم پہلا کردار عورتوں کا، پہلا کردار معاشرے کی اصلاح۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں، اس میں جتنے تجربہ کار ہیں، کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں مانوں گا؟ کوئی ہے؟ امیر صاحب مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں، اس میں ذلت کی بات نہیں، سبھی مانتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ خان صاحب صبح گئے، دیکھے نہیں لگا کیا ہے بھائی؟ نہیں، بادشاہ لوگوں کو بلا کے پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو بیوی کی مانتا وہ بولے، جو بیوی کہہ رہا نہیں میں سنتا ہوں مان لے گا، اس کو انڈا دے دے رہا ہے، جو کہتا میں بیوی کو کیوں مانوں اس کو گھوڑا دے دے رہا ہے۔ خان صاحب پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے وہ بھی لائن میں لگ گئے۔ بادشاہ پوچھا بیوی کی سنتے ہیں؟ ارے میں خان کا بادشاہ، میں کہیں کو سنوں گا؟ انہیں لوٹی نوکرانی میری، انہیں میں نے سنی۔ بادشاہ نے کہا دے دو گھوڑا، گھوڑا لیے گئے، گھر کے طرف بیگم نکلی، دیکھو گھوڑا کیسا ہے، زبردست ہے، کیسا ہے؟ بادشاہ پوچھا بیوی کی سنتے مانتے؟ میں کہا انہیں لوٹی ہے، انہیں نوکرانی بلا، انہیں میری سننا۔ میں جب بادشاہ نے گھوڑا دیا، ہو جی لائے تو لائے، کالا گھوڑا کیوں لائے؟ سفید لانا، ٹھیک ہے ابھی لے کے آتا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، کیا ہوا؟ نہیں میری بیوی بولی سفید گھوڑا لاؤ، کالا دے دو۔ بادشاہ نے کہا اس بدبخت سے چھین لو گھوڑا، انڈا اس کے ہاتھ میں دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ امیر صاحب نہیں سنتے، سب کے یہ حالت ہے، سب سنتے۔
اللہ کی قسم یہ جتنے معاشرے کی خرابی ہے، رسم و رواج ہے، 15 مرد ایک طرف ہو، ایک عورت اگر ٹھہر جائے، یہ جہیز نہیں لینا ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہونا ہے، گھر میں نکاح ہونا ہے، تو سارے مردوں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ سوچو، امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے پیار کرتے تھے، کہا جلیبی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ خیر اللہ کے نبی مجھ سے تھوڑے ہائٹ کم تھے اور کالے گھومتے تھے، اچھی صورت، ایمان کے بڑے، ایمان نے خوبصورت بنا دیا تھا ان کو، جس مقام تک پہنچایا تھا کوئی طاقت اس مقام تک کسی کو پہنچا سکتی نہیں۔ کہا اللہ کے نبی مجھے کون بیٹی دے گا؟ کہا ایسا کرو، ایک بڑے مالدار باعزت معاشرے، نام بتا دیں، جاؤ کہو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی سے نکالا۔ کہا اللہ کے نبی شرما رہے ہیں اپنی حالت دے کر، کہاں جاؤ، نہ چاہتے بھی گئے، دروازہ دستہ، کون؟ جلیبی رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے؟ شرما کرنی اللہ کے نبی نے بھیجا، کئی کو بھیجا، شرما، ارے کئی کو بھیجا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو، اوپر سے نیچے تک دیکھے۔ کہا کچھ نہیں کہہ سکے اللہ، میں بیگم سے تھوڑا مشورہ کر لیں، آج حالت نہیں، بیگم سے مشورہ گئے، بیگم فلاں کو ایسا کیا، بیگم مسلم ہے، ارے اس کی صورت دیکھو، میری بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، یہ وہ، دونوں بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی قسم وہ بیٹی صحابیہ بھی سن رہی تھی، کھڑکی سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا، بس شکل بھی اچھی نہیں، ماں باپ کو بلایا اور کہا تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ دونوں فیصلہ کر رہے، کہہ دو جاؤ ابھی کرنا نہیں ہے، ٹائم ہے، تم دونوں کی ہمت کیسی ہوئی؟ آج لوگ کہتے ہیں مجبور ہیں، لیکن بیٹی عشق مشق کا معاملہ ہو تو ساری مجبوری ختم، لیکن صحیح سے دین بتاؤ تو ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ کہا تم دونوں کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس رشتے کو واپس کر دو جس رشتے کو اللہ کے نبی نے میرے لیے منتخب کیا ہے؟ سوچو دوست، غور کرنا، یہ ہے ایمان، یہ ہے تقویٰ، خوبصورت ہے۔ اور عمران بن حسین ایک ہے، میرے خیال سے اگر نام میں غلطی نہیں ہو رہی ہے تو وہ تھے ایسے، لیکن ان کی بیوی انتہائی خوبصورت، جب گھر میں جاتے تو مسکراتے، ایک مرتبہ بیوی بند سنبھل کے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں مسکرائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تم بھی جنتی میں بھی جنتی، تم بھی جنتی میں، کہا کیوں؟ کہا مجھ جیسے بدصورت شوہر ملا میں صبر کرتی ہوں، اور تم مجھے جب دیکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شکر کرنے والے بندے اور اللہ کی تعریف کرنے والے بندے، صبر کرنے والے بندے جنتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری بیوی تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ جلیبی رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا اس عورت نے تو ڈانٹ دیا اپنے ماں باپ کو اور کہا خبردار۔ تو اختصار کے ساتھ میرے بھائی میں یہ کہوں گا، الحمدللہ بڑی صلاحیت ہے اللہ نے عورتوں کو دی ہے، اگر تھوڑا ان کے اندر جذبہ آ جائے اور اپنی صلاحیت کو اختیار کریں تو یہ ساری گندگیاں برائیاں بڑے آرام سے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے 2-3 منٹ وقت ہے، اہم چیز دعوت و تبلیغ، جیسے مرد کے لیے ہے عورت کے لیے۔ ایک واقعہ بیان کر دوں چند منٹ، کہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر نقل کرتے ہیں، غزوہ خیبر یا غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پاؤ ڈالا، پانی نہیں تھی، شدید پیاس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تلاش کرو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے لگے، دیکھے کہ ایک عورت سواری پر دونوں طرف مشکل میں پانی لے جا روک، کہاں پانی ملا، کہاں یہ ٹائم کل میں پانی لے کر نکلی تو آج یہاں پہنچے، یعنی بہت دور ہے جا نہیں سکتے، تو کہا چلو اللہ کے قابل جو صاحب، کہا جو بھی تم سمجھو چلو لے کے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پورا واقعہ ذکر کیا اور پھر مشکل سے اتارے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگایا، پانی ڈالا اور سب آسودہ ہو کر پی لیے، سواریوں کو پلائے، جس کو نہانے کی ضرورت تھی پانی نہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مشکل سے تو رکھو اور کچھ تحفہ جمع کرو، صحابہ کے پاس عجوا کھجور تھی، ایک کپڑے میں رکھا، ست اٹھا رکھا، گٹھری باندھی اس کے سواری پر رکھ دیا، کہا اے خاتون، اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھو ہم نے تمہارا کوئی پانی کم نہیں کیا بلکہ زیادہ ہوگا، سارا منظر وہ عورت دیکھ رہی، سارا منظر گئی، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، پہلے ہی آگے پیچھے ہو گئے، پوچھا بستی میں پہنچ، کہاں تم اتنی دیر رہی گئی، پورا واقعہ بیان کرتی اور کیا کرتی ہے، صلاحیت دیکھو دوستو، کہتے اللہ کی قسم اشارہ کرتی ہے آسمان سے زمین میں، اگر وہ جادوگر ہے، ساحر ہے، اس سے بڑا رب کعبہ کی قسم اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کی چھاتی پر کوئی جادوگر نہیں ہے، اور اگر جادوگر نہیں ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پیارے انداز میں اس نے منظر کو بیان کیا، اور گویا ایک طرف مردوں کو دعوت دے دی بستی والوں کو کہ اطاعت کر لو، تھوڑے دنوں کے بعد صحابہ اکرام یہ بستی پہ حملہ کرتے، وہ بستی پہ یہ بستی، عورت دیکھتی ہے ساری بستیوں کو، یہ کہتے رحم دل والے ہیں، چھوٹا سا احسان کیا، اس احسان کا اتنا بڑا ہم کو تحفہ، ہماری بستی پہ حملہ نہیں کرتے، دیکھ رہی ہے خاتون، سب کو جمع کیا اور کہا کتنے اخلاق والے ہیں، کتنے بڑے رحم والے، ہم نے چھوٹا سا احسان کیا، تحفہ دیا، اس احسان کو مانتے ہوئے وہ لوگ ان کے ساتھی ساری بستیوں پہ حملہ کرنا ہم کو چھوڑ دے رہے ہیں، اے لوگوں اگر اب بھی تمہارا ضمیر بیدار نہیں ہوا، کبھی بیدار نہیں ہوا، بیدار ہوتا ہے تو جاؤ چلو ساتھ میں سب کوئی کلمہ شہادت پڑھ کر اس کی اطاعت قبول کر لو، رب کعبہ کی قسم اس ایک خاتون کی وجہ سے پوری بستی والے اسلام کو قبول کر، ایک بھی بات نہیں، یہ عورت کی صلاحیت تھی، تو خیر وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم یہی کہیں گے عورتوں کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیت جیسے مردوں کی ضروری ہے ویسے عورتوں پر ہی الگ چیز ہے، دائرہ وقت پھر کبھی اس موضوع کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔